بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی دوستو عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ جیل حکام کی عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا، ساتھ ہی تمام 12 مقدمات کے ایس ایچ اوز ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کو طلب کیا تھا، تاہم جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے معذرت کر لی، جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنائی گئی۔ عدالت نے کہا ہے کہ 9 مئی سے متعلق جتنے بھی مقدمات میں عمران خان نامزد ہیں، ان کی تفتیش اڈیالہ جیل میں ہی کی جائے گی۔ مودی سرکار کی رام مندر بم سے اڑانے اور الزام مسلمانوں پر لگانے کی پلاننگ کا انکشاف ہوا ہے۔ انتخابات میں جیت کے لیے مودی نے رام مندر کو بھی داؤ پر دوستوں لگا دیا۔ ایران پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والا دوستوں تخریب کار مارا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبے سیستان اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں راسک پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والا ایک تخریب کار مارا گیا۔ جوید لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے 4 سال میں کون سا کام کیا جو سہولت کاری آج بھی جاری ہے۔ نواز شریف کو ہٹانے کی عالمی سازش میں مہرے کام آئے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ والد پر الزام کی سزا بچوں کو نہیں دی جا سکتی۔ ذوالفقار مرزا کے بیٹوں کے کاغذات منظور۔ تیل کی کھپت گر گئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ امریکہ، چائنا اور یورپ کیسے تیل کی طلب کو متاثر کر رہے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دوسری درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ NA 132 لاہور سے بھی شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل مسترد کر دی گئی۔ PTI کے لیے سب سے بڑی خبر کہ نواز شریف اور فیملی کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں نیب تحقیقات بند کر دی گئی۔ نیب نے 6 کرپشن کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عدالت نے ملک ریاض اور PTI رہنماؤں کی جائیدادیں منجمد کر دی۔ ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ روپے کی اڑان جاری، ڈالرز رلنے لگا۔ آج بھی انٹر بینک میں دوستوں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 181 روپے پر آ گیا۔ عمران خان کے اعتراف کے بعد شادیانے بجانے والوں پر نگراں وزیر اطلاعات سولنگی کی تنقید۔ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ دی اکانومسٹ میں لکھا گیا ان کا مضمون آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا تھا۔ مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ دی اکانومسٹ میں چھپنے والا مضمون انہوں نے نہیں لکھا، بلکہ مضمون آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، عمران خان نے اپنے مضمون میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں عام انتخابات مقررہ تاریخ 8 فروری کو بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بھی اس طرح کے انتخابات تباہی اور تماشا ہوں گے، کیونکہ PTI کو انتخابی مہم چلانے کے بنیادی حق سے ہی محروم رکھا جا رہا ہے۔ مسلمان اینکر مہدی حسن نے لائیو شو میں امریکی ٹی وی چھوڑ دیا۔ اس نیٹ ورک پر اس شو میں جو کچھ حاصل کیا اس پر مجھے بہت فخر ہے، ایسا اینکر کا کہنا ہے۔ مہدی حسن کا کہنا تھا کہ غزہ میں بہادر فلسطینی صحافیوں کے بغیر معصوم لوگوں پر اس جنگ کے ہولناک اثرات کے بارے میں باقی دنیا کو بتانے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ چاول کی پیداوار بڑھنے کا عالمی ماحولیات کے لیے بڑا نقصان۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چاول کی کاشت میں اضافہ میتھین کی بڑھتی ہوئی مقدار کو پیدا کر رہا ہے۔
پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ کسی غیر ملکی کو بغیر دستاویزات پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی ترجیحات میں شامل ہیں۔ پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک بھائی کا نہ بن سکا، کسی اور کا بھلا کیا بنے گا۔ پرویز خٹک بتائیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کتنی پارٹیاں بدلیں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔